کنجیوں سے کیا مراد ہے؟ تو خاص باتیں ہیں کنجیوں سے مراد ہے؟ بس وہ کنجیاں بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، کیوں حکیم صاحب وَعِندَ مفاتح الغیب، کنجیاں بھی ترجمہ کر دیتے ہیں، خزانے بھی کر دیتے ہیں کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس، مانے تو دونوں کے بن جاتے ہیں۔ مفتاح کی جمع بھی مفاتح ہے اور مفتاح کی بھی ہے، غیب کے خزانے جو ہیں اللہ کے ہاتھ میں، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، وہی کسی پر کوئی راز کھول دے، ورنہ غیب جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو یہ استخارہ رائج ہے کہ بچے بچیاں کرتے ہیں شادی کے لیے، لوگ بھی پھرتے ہیں کہ مولانا کو استخارہ کر دو، بس اب تک نہیں یہ لوگ سمجھے کہ کل کے بارے میں جاننے کا ذریعہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جب انبیاء کو کہہ دیا کہ اعلان کر دو، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مصیبتوں سے بچنا چاہتا اور سارے نفع نہ اکٹھے کر لیتا، کسی کے بس میں نہیں۔ یہی ہے کہ غیب کے خزانے یہ کنجیاں اس کے ہاتھ میں، کسی کو نہیں بتاتا۔ اب استخارے کے بارے میں تھوڑی سی بات اللہ کے رسول نے کہی تھی، وہ بالکل دوسری تھی، اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ملا لیں کہ رات کو پڑھو، دائیں پہلو کے بل سو، کچھ خواب آئے گا، کوئی اشارہ ہوگا نہ ہوگا، تو پھر اتنے دن پڑھو، یہ ساری باتیں اپنی طرف سے گڑھ لیں۔ وہ تو خیر کی دعا تھی کہ کوئی کام کرنا چاہتے ہو عقل سے بھی سوچو، مشورہ بھی کر لو، سارے حالات کا جائزہ لے کر ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، اگر یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے، نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ ڈال دے، جدھر کوئی بہتری ادھر ہمیں متوجہ کر دی۔ یہ تھی دعا ایک بھلائی مانگنے کی، کوئی اشارے کی بات نہیں تھی۔ اور اس استخارے کی وجہ سے کتنے لوگ برباد ہوئے، منگنیاں ٹوٹ گئیں، رشتے ٹوٹ گئے، اور کئی لوگوں نے تو قدم اٹھایا برباد ہو گئے۔ یہاں عرفات والے ہیں، وہ کیمیکلز کا کام کرتے ہیں، بڑی کمپنی ہے، تو رشید صاحب نے اسی طرح ان کے مرشد سے مولانا محمد امین صاحب جو سلطانی صاحب کے والد ہیں، سارا شہر ان کو مانتا نا رابع ان کے جوتے بھی کپڑوں پر رکھتے ہیں، بچھاتے ہیں، پھر جب اپنی ملوں میں لے جاتے ہیں بڑی مشکل سے وہ مانتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ان سے کہا، اس وقت عاصم ان کے پاس ہی تھا، بھئی مولانا استخارہ کریں۔ استخارہ کیا ہے کہ بچہ تھا ان کا، بہت اچھا کر دیں آپ، طلاق تک نوبت پہنچی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو استخارہ نہیں ٹھیک نکلا۔ ہاں استخارے میں کچھ غلطی ہوگی، پھر استخارہ کرایا ڈاکٹر صاحب، پھر کیا، پھر طلاق۔ تو وہی یہی بات اللہ نے کہی کہ غیب کی کنجیاں ہیں اس کے پاس، یہ کوئی نہیں پتہ چلے گا، جس کو تم بہت بہتر سمجھ کر کرو گے کل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی عقل استعمال کریں، مشورہ لے لیں، استخارے وغیرہ کوئی چیز نہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اچھا ہے تو ہونے دے، نہیں اچھا تو نہ ہو۔ 2 رکعتیں پڑھ کے یہی دعا کرنا بس، اس کے بعد نہ سونے کی کوئی بات ہے، نہ اشارے کی کوئی بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا۔ والدہ کا پتہ پھر وہاں ہی لگا، آپ تو چلے گئے تھے نا، ہاں آپ پہلے دعا ہی کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام سیدنا محمد مغفر لها وادخل الجنة عذاب القبر وعذاب النار حوض رسولك سيدنا محمد مفصلها في قبرها ونبر لها فيها مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين وصلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد۔ کون فوت ہو گیا؟ کاری عباس جمعہ کے موقع پر کرائی تھی دعا، نیک آدمی، بہت اچھے آدمی، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اللہ والدہ کو دے گا۔ یہ بات جو ہے نا، یہی ہمارے یہ ساتھی نہیں کہتے ہیں نا اللہ نبیوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ جیسے سیف کی چابیاں آپ کے پاس ہوں، آپ اس میں سے نکال کر جتنا جی چاہے کسی کو دیتے جائیں، مگر جب چابی ہاتھ میں نہیں تو اپنے بس میں نہیں۔ یہی بات ہے، کوئی فرشتہ کوئی نبی اپنی طرف سے کسی قیاس سے اندازے سے غیب کی کوئی بات معلوم نہیں کر سکتا۔ دوسرا علم جو ہے نا، اس کے وسائل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ تجربہ کریں، مطالعہ کریں، سوچ بچار کریں، آگے سے آگے ہم چاہ سکتے ہیں۔ غیب میں بالکل بند ہے، وہاں اللہ ہی بتائے گا، پتہ چلے گا، ورنہ چابیاں اس کے ہاتھ میں۔ یہ بات ہے کہ وہی الہام خواب کسی ذریعہ سے وہ کھولے، ٹھیک ہے، نہ بتائے گا تو پھر نہیں پتہ چلے، غیب میں بے بسی۔ جی